السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج کا جو ہے سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دا بیسٹ آف مین کائنڈ سیریز چل رہی۔ الحمدللہ فرسٹ پارٹ انٹروڈکشن کا تھا، سیکنڈ پارٹ اخلاق پہ تھا، اور تھرڈ پارٹ جو ہے نرمی اور سافٹنس پہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے کا عملی جو ہے ہم لوگ وہ ڈسکس کریں ایکچولی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سیئنگس، ٹیچنگس، اور آپ کیسے تھے، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے معاملات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، تو انسپائر نہیں ہو سکتے ہم، اور وہ محبت آنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کریں، سیرت کا ایسا سلسلہ سٹارٹ کریں۔ حالانکہ سیرت کے بہت سارے طریقے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن ہمارا یہ منشا یہ ہے، یہ ٹارگٹ ہے کہ نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ کیا بہترین شخصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھنے کے بعد، پھر پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا کہ ارے واہ، پھر محبت آتی، پھر آئیڈیلائز کرتے، پھر جو ہے نا اپنا ہیرو بناتے، رول ماڈل بناتے۔ آپ یہ کیمرے کے لینس سے تھوڑا ہٹ جاؤ نا، تو میرے کو دیکھنے تھوڑا ایزی دکھتا نہیں تو یوں ہی کرنا پڑا، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو عافیت دے۔ الحمدللہ بھائی، اللہ کا سب سے بڑا احسان کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان پیدا کرا، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر صرف مسلمان نہیں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر سے غور کر لیا تو بس اتنی بات کر کے ابھی روک دیا تو کافی ہے۔ یہ بات اگر دل میں اتر گئی تو کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ماشاءاللہ بھائی ایبٹ سے آ رہے ہیں، بھائی ایرا گڈھا سے آ رہے ہیں، بھائی کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو تڑپ ہے نا دین کی، کچھ سیکھنے کی، کچھ کرنے کی، یہ سب کے دلوں میں اور سب کی وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی، ہماری بڑائی بھی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ جو ہے مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ تڑپ دی الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بھائی بولنے سے، سننے سے، جتنے بات بولتے، جتنے بات سنتے، کوئی فائدے کا نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جو بات ہوئی تھی نرمی پہ، سافٹنس پہ، عمل میں لاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، نرمی کے ساتھ جیسا رہنا ہے۔ جو بھائی نہیں دیکھیں انشاءاللہ آج اپنا پریمیئر ہو جائے گا 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ ظلم کے بارے میں ہے۔ ظلم جو ہے بہت قسم کا ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے ہائیسٹ کیٹیگری جو ہے ظلم کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کے ظلم زیادتی ہو، کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا، اللہ کے نام و صفات میں۔ اور پھر ظلم کیا ہے؟ اب ظالمین کے بارے میں جو آیتیں آتی بہت آتی، اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں بھی ظالموں کو کہا گیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا کلمات پڑھے؟ سبحان اللہ، قرآن کی آیت بار بار پڑھتے اپن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اللہ، تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، میں جو ہے بے شک جو ہے ظالموں میں سے ہو گیا۔ شرک نہیں کرے تھے مگر نا، پھر بھی ظالم بولے۔ تو ظلم جو ہے بہت قسم کا ہوتا۔ اب ہم جو ظلم پہ بات کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز ہے وہ ہے انسان کا انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک شخص ہوتا الحمدللہ شرک نہیں کرتا، ایک شخص ہوتا اللہ کی نافرمانی کم حد تک کرتا، کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جاتی، اس لیے بولوں کم حد تک، نہیں کر سکتا نہیں بول سکتا، لیکن وہی شخص آپس میں انسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا، اور یہ آج سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہا۔ بھائی نمازی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ ویسے عورتوں کا معاملہ ہے، بڑے اچھے ارے کلاسز کو جا رہے ہیں بہنیں، سب صحیح ہے، لیکن شوہرت کے ساتھ معاملہ ظلم زیادتی کا ہے، بوڑھی ساس کے ساتھ ظلم زیادتی کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر دوست میں، کاروبار میں، پڑوس میں، یہ ظلم زیادتی آج اگر ہم دیکھیں گے سوسائٹی میں تو ہے نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ کچھ احادیث ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا۔ جیسا لاسٹ ٹائم حدیث آئی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نرمی پسند کرتے بول کے آئی تھی، رائٹ؟ تو آج ظلم کے بارے میں بھی اللہ کے بارے میں چاہ رہا اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث قدسی وہ ہوتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمات کو ڈائریکٹ بولتے اپنے کو، ایک تو قرآن ہوتی وہی، اور حدیث قدسی ویسے آپ لوگوں کو تو معلوم ہے۔
تو حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی حرام کر دیا. سبحان اللہ. تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپن حکم کو، ہر چھوٹی بات کو اپن جب اپنی مرضی کی رہتی اس کو فوراً لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بھائی، ہے نا، ہر چیز میں لے لیتے ہیں. الحمدللہ لینا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی لے لے وہ لے لو، جو دیے لے لو، جس چیز سے منع کرے وہ رک جاؤ. تو اپنی مرضی کے جو چیزیں دینا ہے، ایزی ہے، داڑھی رکھنا رکھ لیے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بھائی، کیسا نہیں مانتے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھا. ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو یہاں پر صحیح مسلم کی روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. حکم ہے نا، ظلم نہیں کرے تو فضیلت ہے نہیں بولے، فضائل نہیں بیان کرے، حکم دے دیا نہیں کرو. تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہ منع ہے، حرام ہو جاتا ہے. پھر بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہو جائے، بلیک آؤٹ ہو جائے اگر سے محلے میں، تو کیا حال ہوا تھا؟ ارے لائٹ نہیں ہے بھائی، یہ وہ پریشانی کا عالم ہوا تھا. ٹارچ لگاؤ، کبھی موبائلوں کی بیٹری چلی جاتی، 4 گھنٹے موبائل بند رہا تو بیٹری چلی جاتی. بہرحال یہ ہوتا پریشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. آلریڈی قیامت کا عالم کیسا رہیں گا؟ انسان جو ہے کھڑنے جگہ نہیں رہیں گی، ہاں، اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں رہیں گے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی شرم و حیا پوچھنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی شرم و حیا کیسی رہتی؟ بولے کیسا؟ تو بولے اس حال میں قیامت میں ایسا رہیں گا، ہوش نہیں رہیں گا کسی کو آس پاس آزو بازو دیکھنے کا، پریشانی کا عالم ہے. اس عالم میں ظلم جو کریں گا وہ اندھیروں میں سے رہیں گا. کہتے اللہ اکبر، یعنی اندھیرے کی شکل میں رہیں گا. کیا؟ ظلم. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک روایت، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو، معاذ جو صحابی ہیں جو عشر مبشرہ 10 کمپینینس میں سے جس کو گلیڈ ٹائڈنگس ملی تھی جنت کی، ان کو یمن جب بھیجے. اب کسی کو اپن بھیجتے ارے یہی آپ جاؤ ذرا کچھ انسٹرکشنز دیتے، تو یمن جب بھیجتے معاذ رضی اللہ عنہ کو بولے کہ مظلوم کی فریاد یعنی مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کہ بے شک اس کے، یعنی اس کی دو بدعا ہے، یہ فریاد ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ جاتی سیدھا. اہل علم بولتے ہیں کہ کافر کی بھی ایک دعا قبول ہوتی، کافر کی دوسرے دعائیں نہیں ہیں، یہ مانگ رہا وہ مانگ رہا. کافر کی بھی دعا جو قبول ہوتی، مظلوم اگر رہا تو مظلوم کی دعا وہ بھی قبول ہوتی، بات بولتے کئی اہل علم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مسلمان اگر ہے اور انہیں ظلم ہو گیا اس پہ، اپنے خلاف اللہ نہ کرے اگر ہاتھ اٹھا دیا تو ڈائریکٹ جانے والی ہے. بولے اللہ کے نبی پردہ نہیں رہتا. بولیں کبھی یہ سوچے تو اپنے کو تھوڑا ڈر ہو جانا چاہیے نا. ارے بھائی اپن ایسی سن کے لائٹ نہیں لینا، اللہ اکبر، اس کی بدعا سیدھا ڈائریکٹ جاری، اللہ کے پاس پردہ نہیں ہے تو کیا حال ہوگا. لیکن ظلم زیادتی کے معاملے میں اتنا لائٹ لے لیتے، اتنا ایزی لے لیتے اپن. ارے کیا ہوتا بھائی، ذرا روڈ پہ لڑائی ہوگی اٹھ کے دھنا دن 3-4 پنچا مار دیا، یہ بھی ظلم میں آ گیا. گالی ظلم ہے، تہمت لگانا ظلم ہے، بہتان لگانا ظلم ہے، غیر غلط باتیں کرنا ظلم ہے، کسی کا مال کھا لینا ظلم ہے. یہ سب ظلم ہے، بہت سارے ظلم ہیں. آگے اور ایک شکل آتی ہے، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی، بولے جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا تو قیامت کے دن تک اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. 7 طبق ہے نا، لیئرز زمین، جو زمین میں سے، اللہ اکبر، آج کے عالم ہے اب کیا بولیں گے اپن، کچھ بھی بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے زمینہ ہڑپ کر کے کھا لیتے. یتیم ہو گئے، پہلے نظر رہتی ارے فوراً پراپرٹی لے لو بھاگ. کئی ایسے قصے آتے، ہسبینڈ باہر کما رہی، وائف جو ہے نا فوراً پراپرٹی انعام پہ کر لیے، پہلے سیل ڈیڈ کرتے وہ گفٹ ڈیڈ کرتے. کل ہی سنا میں، کل یا پرسوں، نوٹری کیا کی تماشے ہے وہ، کیا کیا ہے نہیں معلوم، اللہ رحم کرے. فوراً نام پہ کر لیے، یہ بیچارہ آیا اس کو بھی چھوڑ بھی دیا، انہیں پریشان. اور کیسے کئی ہسبینڈس بھی ہیں ایسے، وائف کے نام پہ پراپرٹی ہے تو پہلے ہلو اپنے بچوں کے نام پہ کرا کے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ظلم نہیں ہوتا. زمین کا حصہ، ایک کچھ بھی حصہ بولے، اور یہاں پہ تو لائٹ ہے آرام سے، گھر تو ایسا آگے بڑھا لیتے اپنے پاس، کس کی بھی پراپرٹی ہے، اپنی نہیں ہے پراپرٹی بھائی. روڈ پہ جو زمین ہے وہ اپنی پراپرٹی خریدی ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 طبق زمین کے دھسا دیا جائیں گا قیامت تک، صرف تھوڑا سا حصہ لیا تو زمین کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا فائدہ لے کے، کتنے سال رہتے ہیں گھروں میں، ختم ہو جاتا. پھر قبر میں جانے کے قیامت کب ہوتی کہ قیامت کس کو معلوم کیا ہے، اس کا برزخی زندگی ایک الگ ہی زندگی ہو. اپن یہاں ہمیشہ دعا کر رہے ہیں، سورہ ملک رات میں پڑھ رہے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا. کیا بھائی سورہ ملک پڑھو روز، پھر زمینہ کھا جا رہی، پلاٹنگوں میں جو نا فل زبردست دبا کے کیا کیا کی وینچراں کر لے رہی. اچھے وینچروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظلم زیادتی سے ہڑپ لینے کی زمین. اچھا پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ زیادہ تر بخاری کی روایتیں یعنی دیکھو ظلم کا اتنا واسٹ ٹاپک ہے، جتنا بولے کم رہتا، تو جتنا ہو سکا اپن جو ہے نا مختصر روایتوں کو بات کر کے انشاءاللہ کچھ قرآن کی آیتیں، ایک زبردست واقعہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. تو بخاری کی اور ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ دنیا میں معاف کروا لے. ہو جاتا نا بھائی، دیکھو انسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپن نہیں بول سکتے، کبھی ہو جاتا ظلم ہو جاتا کسی سے، کسی کو زیادتی بول دی، گالی دے دی، کچھ بھی ہو جاتا بھائی، پراپرٹی ہو، کچھ بھی معاملات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو چاہیے کسی بھائی کے ساتھ ظلم کرا تو دنیا میں معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے دن دینار اور درہم جو ہے نا نہیں چلنے والے، وہاں نیکیوں کا بازار لگ جائے گا. اور نیکیوں کا کیا عالم رہے گا؟ جب ہو گیا تو اپنے نیکیاں اس کو دے دیتے جانا ہے. 25,000 لے گیا، انہیں 25,000 لے کے کھا گیا، 25,000 ہو گئے. اب نیکیاں ختم ہو گئے تو کیا ہوں گا؟ اس کے گناہ اپنے کو ملیں گے. مفلس کی حدیث تو بہت معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ بولے جس کے پاس مال نہیں ہے. تو بولے نہیں، جو نیک عمل تو بہت لے کے آئیں گا، لیکن کسی کو گالی دیا، کسی سے لڑا، اس کے نیک عمل اس کو دے دیے جائیں گے. اتنی عبادتیں کر رہی، عاملۃ ناصبہ، تھک جائیں گے عبادت کر کر کے. تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں ڈال دیں. ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں نا، اللہ محفوظ رکھے. ہم ہماری عبادت کر کے جو نا خوش نہیں ہو جانا، یہ ساتھ میں معاملہ رہا. ایک بات یاد رکھو آپ، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرا تو جنت میں نہیں جائیں گا. کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا وہ اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی. تو شرک والا تو ختم آؤٹ ہے انہیں. اب ظلم میں آ گیا وہ ایک ظلم جو لوگوں کے ساتھ ہے نا، تو انہیں بھی جب تک جنت میں نہیں جائیں گا جب تک کہ اس کا معاملہ حقوق العباد کا ختم نہیں ہو جاتا. بھلے انہیں شرک کرو یا نہیں کرو، توحید پہ تھا انہیں انشاءاللہ، لیکن لوگوں کے ساتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یا معاف کرا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرایا تو وہاں پر ہوں گا. اب لوگ جو ہے مرڈر کر دیے، کسی کا زمین کھا گئے. اب دنیا کے لاز ہے، اونچ نیچ ہیر پھر کچھ بھی کرتے، پیپر الگ جھوٹے بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے ایسا. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت میں آیا کہ کچھ لوگ تمہارا کیس میرے سامنے ایسا پیش کرتے اچھے انداز سے کہ میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. اب انسان یعنی سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. تو بولے کہ ایسا پیش کریں گے اور میں غلط یعنی سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن جھوٹ بھی ہوتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے پوری وہ تو نہیں کرتے نا، پورا دیکھ کے ماشاء اللہ دیکھے کبھی ہو جاتا. تو بولے ایسا جو کریں گا اس کا تو مسئلہ ڈینجر ہے. تو یہاں پر تو سبحان اللہ جھوٹے پیپرہ بنا لے لیے یہاں پہ. اس کے بعد تو میرے بھائی قیامت کے دن یہ جو نیکی کتنی مشکل سے نیکی، فجر سردیوں کا موسم ہے، فجر میں اٹھ رہے ہیں، الارم رکھیں، بند ہو رہا، بار بار سنوز کرتے جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، کبھی نہیں آ رہا گیزر، وضو بنا لے کے پورا جیکٹ پہن کے جا کے فجر پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، بڑی مشکل سے پڑھ کے آئے، ختم. سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہو. ظلم کر دیا تو نہیں. اور اپن لائٹ لیتے. ہمارے ایک بھائی ہمیشہ بولتے کہ بھائی آپ یہ بار بار بولو کہ عمل بچانے کی کوشش کیسے کرنا، ہول ان دا بکٹ نہیں رہنا، پانی بھر رہے ہیں سوراخ ہے، بہتے جا رہا، ویسے نیکیاں کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، بہتے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا. عملوں کو سمیٹو، آپ مت کرو بھائی. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی ہیں اس میں سے، تھوڑا بہت کرنے کی کوشش، بہت زبردست سوشل ورک کر رہے ہیں، دعوتاں کر رہے ہیں، لوگوں کو اناج دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں فل. کیا ہے، ارے بھائی کاظم صاحب تو کیا کام کر رہے ہیں بھائی، اللہ محفوظ رکھے، میرا نام بھی کئی کلو فلاں صاحب بھائی بہت اچھا کام کریں. کیونکہ بھائی بری بات اپنے اوپر بھی کیوں بولیں گے، اللہ نہ کرے فرشتے آمین بولے. تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں ٹائموں پہ، کام لے کے 3 4 مہینے. پسینہ سوکھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دینا ہے. یہاں پسینہ کا خون بھی چوسا، ایڑیاں گھسے جاتے، پھر کے موبائل بند ہو جاتا. پھر تو میرے بھائی نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکی بچانا بڑی بات ہے، نیکی کو بچانا بڑی بات ہے. تو یہ ایک حدیث ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام سب سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. آج ایمانداری سے اگر سے آپ لوگ دیکھ لو، غیر مسلمانوں کو کیا بولنا بھائی. آج جتنے پرابلمس آئے، میں 3 سال سے مدینہ آ کے ہوا، کوئی بھی الحمدللہ میرے کو کوئی بھی غیر مسلمان تکلیف نہیں دیا. یہ بھائی یہاں گواہ ہے، پورے جتنے بھی تکلیف دی اپنے مسلمان بھائی دیے. اب بولے تو لوگ بولتے بھائی مسلمانوں کو برا بول رہے ہیں، نہیں بول رہے مسلمانوں کو برا. آنکھ بند کر کے بلی دودھ پیتی نا، ویسی آپ جو ہے خاموشی سے پردہ ڈالنے سے نہیں ہوتا. میں یہ نہیں تنقید نہیں کر، میں یہ بول رہا ہوں کہ جاگو، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا ختم کرو. اچھا دشمنی کہی کہ حسد رہتی بعض وقت کہ آگے بڑھ جا رہا کام میں، کاروبار میں، بعض وقت دکھنے میں اچھا ہے، باڈی اچھی بھی تو پریشانی ہے، بعض دین کا کام کرے بھی تو پریشانی ہے. ارے بھائی اس کے زیادہ آج کل تو ویوز اور سبسکرائبرس کا دور چل رہا، اللہ حفاظت کرے. ارے بھائی ان کے سبسکرائبرس بڑھ کے. ہمارے ایک ساتھی کو فیس بک پہ، نام نہیں لیتا کسی کا بھی، تو بولے کہتے مجلس میں، ارے تمہارے سے زیادہ میرے فالوورس ہیں. کیا بھائی کیا ہو رہا ہے یہ بہت بڑے دائی ہیں ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ،
اہل علم کے بڑے بڑے علماء کے جو ہے نا یہ شاگرد ہیں ماشاء اللہ. تو یہ کیا مطلب ہے؟ خیر یہ ملک کے نہیں ہے اپنے، لیکن کیسی بات ہے نہیں. تو کمپٹیشن چل رہا. ہاں فالوورس کا کمپٹیشن کس کا ہے؟ جنت میں جانے کے دوڑ لگانا ہے. وہاں کرو نا کمپٹیشن. پہلی صف میں بھائی گیا تو اس سے پہلے جا کے بیٹھنے کی کوشش کر لو. صدقہ انہیں 50,000 دیا تو 60,000 دے دو. فالوورس لے کے کیا سر پہ مار لیتے ہیں؟ سبسکرائبرس فالوورس لے کے کچھ بھی نہ ہوتا. ایسے ہزاروں فالوورس والے بہت اور ہیں. بلکہ لوگوں کو ایک ذہن کیا ہے معلوم، بیچارے نئے نئے بھائی کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں جس کی نیت اچھی ہے خالص. ارے ان کا کیا ہے بھائی، ان کو فیم ہونا دکھاوے کے لیے کر رہا. یقین مانو داڑھی رکھ کے دین کا کام کرنے سے زیادہ جو ہے نا فالوورس ایک روڈ پہ ٹھہر کے ٹی شرٹ اتار کے ننگا گانا گا کے ریکارڈ کر دیا تو ملینس آئے تھے ویوز. کئی بچوں کے اچھی آوازیں ہیں، گانا ڈالے تو دنیا کے ویوز آتے. اگر اس کو فیمس ہونا رہتا تو انہیں وہ فیلڈ چنتا. سب کی نیتوں پہ اٹیک کر دینے، ارے بھائی دکھاوے کو کر رہا، فیمس ہونے کر رہا. کیا ہے باتیں؟ یہ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ اس لیے بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ بھی ظلم زیادتی ہے. قیامت کے دن پکڑ لیتا، آ جا بابا میری نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی تھی، تو میرے کو فالوورس اور فیم کو بلانا، چل اللہ نے کیا اب حساب کتاب. تو ہر وہ چیز سے سمجھ جانا ارے ظلم زیادتی ہو رہی، رک جانا چاہیے. اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب بیچارہ مظلوم ہے نہیں جوتے کھا رہا، اس کو بچانے پر اس سے لڑ سکتے نا. ظالم کی بھی مدد کرو. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پوچھنے لگے ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو بولے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ سے روکو اس کو ظلم کرنے سے. اچھا اپنے پاس کیا ہوتا؟ اب انہیں اس کو بولا تھا جان دے بھائی اپنے کو کیا کرنے کا ہے، بولے رہا. اب کوئی بھائی آئے یا کوئی عالم کے بارے میں کوئی غیر غلط بات آ رہا، اٹھ کے دفاع کرنا نا. آپ ایک بھائی کو جانتے ہیں کہ اب جیسا ابھی یہ بولا کوئی ایک بھائی دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر تہمت لگ گئی، انہیں فیمس ہونے کر رہا، آپ کو معلوم ہے اچھا بندہ ہے کچھ بھی ہے، جھوٹ بولیں تو اپنا کام نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ روکنا، اس کا روکتے اپن نہیں روکتے. جان دے بھائی کیا کرنا ہے، اپنی گھر اپنا ٹھیک ہے. تو بھائی یہ آگ جب لپیٹے میں آتی نا سب جاتے ہر چیز میں، ہر فتنے میں. یہ ظلم زیادتی کو اپن اگر سے اچھے انداز سے میں یہ نہیں بولوں جا کے دھنا دن فائٹا مار کے اس کا ہاتھ توڑ دو. جب تک اپن اس کو اچھے انداز سے روکنے کی کوشش کرو، اس کو معلوم ہوتا کہ مظلوم کے ساتھ مدد کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، ورنہ تو چبا کے رکھ دیتے بیچارے معصوم لوگ ہوتے رہتے، تنخواہیں نہیں ملتے. کئی کنٹریز میں یہ حال ہے، عرب کنٹریز میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. افسوس کا مقام. پھر ایک بات بول دوں، آپ لوگ بھی جاب کرتے ہوں گے کہیں، بڑے بڑے مسلمان کاروبار کرنے والے بہت ستاتے پیسہ لے لیتے. یہاں ہے نہیں ہے مارکیٹ میں. اب ذرا چینج ہو رہا. ہم لوگ جب 90s وغیرہ 2000 وغیرہ میں رہتے تھے، اور یہ بھائی سیٹ مسلمان ہیں نکو بولتے تھے بچے. کیا افسوس کا مقام نہیں ہے؟ حالانکہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی مسلمان ہے، 30 کو سیلری کا ہے 29 کو دے دیتے نا، لفافے میں رکھ کے ایسا عزت سے دیتے، ہاں ادھر آؤ چلو، ایسا نہیں دیتے. یہ طریقہ اسلام کا ہے. اچھا پھر ایک واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے. حنین، غزوہ حنین، بدر احد جیسا ہوا، تبوک غزوہ حنین جہاں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو لائن سے جما رہے تھے، فوجیوں کو، صحابہ کو. تو ایک شخص جو ہے اپنا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر رکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کا پیر میں وزن جوتی تھی، لوہے کی جوتی تھی، جو بھی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر اس کا پیر غلطی سے رکھ دیا. رکھتے کی اب ظاہر بات ہے وہ لوہے کا جوتا ہے، کوئی سخت جوتا رکھتے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بولے. یہاں پہ ایک اور ایک سبق مل گیا. کچھ ایسا ہوتا تو بچے گرتے، کچھ ہوتے بسم اللہ بولتے. دیکھو جس کو معلوم ہے تو بسم اللہ بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھتے کی ایک دم کیا کرے اپن، اللہ امی ابا، کوشش کر کے اپن سنتوں کو انشاءاللہ فالو کرنا. بسم اللہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے کہ صحابی وہ ہو گئے، وہ شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے کو تکلیف پہنچا دیا تم. بولے بس واللہ میرے کو تکلیف پہنچا دیا. ہو گیا، چلے گئے. اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی تکلیف پہنچا کے جب گھر گئے تو رات میں سو نہیں سکے. آپ کو فکر لگ گئی کہ اللہ میں کیا کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے صحابہ کھڑتے وہ نبی کو میں پہنچا دیا تکلیف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کہہ دیے کہ میرے کو تکلیف پہنچا دیا تم. اب ڈر گئے. اچھا یہ روایت سنن دارمی کی ہے. شیخ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو نقل کرے. سنن دارمی کی ہے. کوئی بھائی اگر پوچھے بھائی یہ واقعہ کہاں ہے تو یہ واقعہ صحیح ہے، سنن دارمی کی، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیا. تو وہ شخص رات بھر پریشان رہے کہ کیسا ہوں گا، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا تکلیف پہنچا دیا، اور کہیں وہی آ گئی میرے خلاف یا کچھ ہو گیا معاملہ، کیا ہوں گا، میرا تو گیا، میں برباد ہو گیا. بہت بے چینی کا عالم ہے، تکلیف میں. دوسرے دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلانے لگائے. ارے باپ رے معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. اب تو آئی رہے بات، خاص طور پہ ہم نام لے کے بلائے گئے ڈر ڈر کے. ہو گیا کام، وہی آئی ہوں گی، اپنا تو مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی واقعہ ذکر کرے. اللہ اب ہوتا تھا اپنا کچھ بھی
चोरी करके पकड़े गए तो अपना बुला, इधर आओ बेटे, बोलते आए ले बेटा, वो क्या है इमली कहाँ है, बोलते कि हालांकि इमली मंगाने ही पूछते, अपने को वही याद आया था 2 दिन पहले चुरा के खाए दिया कुछ भी करे तो अरे बाप रे अब तो नाम अपना ही लिए, वाक़या भी वही है, परेशान हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं तुमको सबको वो कर रहा था, तुम्हारे को छड़ी से जो ना दूर कर दिया था, तुम्हारे को तकलीफ़ हो गई, 80 दुम्बे दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ले लो बोले, बकरे मेंढे दुम्बे। अल्लाह अकबर, आपको तकलीफ़ हुई क्या यार, रहमतुल लिल आलमीन। ये है हीरो भाई अपने। हालांकि जुल्म उन्हों का, यानी तकलीफ़ उन्हों दी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपन से क्या गलती हुई एहसास करे, क्यों जालिमों का ये हशर क्या क्या है देखे, खाली छड़ी से पैर पे लगते कि एकदम ज़रा होता, देखो रिएक्शन रहता, अरे हट थोड़ा सा करे बस, बोले ये तुम्हारे साथ कर दिया मैं तो जुल्म ज़्यादती हो गई, ऐसा महसूस कर लेके 80 दुम्बे ले लो, बोले अल्लाह। आज करते माफ़ी मांगो बोलते अकड़ में आए थे, पर इतना ईगो और एटीट्यूड है। और मैं बड़े ही अफसोस के साथ बोलता हूँ कि अपने पास भाई हो बहनों, शादीशुदा ख़ास तौर पे अगर आप हैं या सुनने वाले हैं, तो मेरे भाई बहन माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से रिश्ते बचते, अकड़ बताने से रिश्ते नहीं बचते। अकड़ जो है ना मुर्दे की सिफत है, बोलते अकड़ जाता कहते थोड़ी देर का नहीं हिला सकते, तो अकड़ना नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा आगे रहते हैं माफ़ी मांगने के मामलात में। तो ये वाक़े से अपने को इतनी बड़ी इबरत मिल रही भाई, नहीं मिल रही, हालांकि तकलीफ़ होती है, लेकिन सुभान अल्लाह। आइए चंद आयत बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ। ज़ालिमों का अंजाम, जो कुरान का पैगाम है उसमें ज़ालिमों का क्या अंजाम है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अपन सुनते ना कई वक्त पढ़ते, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, ऐसी आयतें बहुत आती रहती। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह महफूज रखे। अगर अपन सोचो ये बात सुन रहे जाके भी सोचते रहो, अल्लाह कहीं जुल्म करा क्या मैं। एक भाई को जानता हूँ मैं, एक भाई के बारे में है, किसी को थप्पड़ मार दिए थे, लड़ाई हो गई थी, थप्पड़ मार दिए थे। अब दीन से दीनदार नहीं थे, यानी दीन नहीं था मालूम, थप्पड़ मार दिए। बाद में उनको दाढ़ी वाड़ी छोड़ लिए, दीन पे आ गए, समझ आ गई उनको बात कि अब वो माफ़ी मांगना है। अब कहाँ ढूंढते उन्होंने, दूसरी कंट्री में दोस्तों को बोलते रहे कि भाई कैसा करना क्या है, ढूंढो। वो शख्स को नहीं मिला। 10-12 साल के बाद वो शख्स सामने आ गया। शख्स सामने आ गया तो ये भाई फ़ौरन क्या करे, जाके पकड़ लिए। अब जो मार खाया हुआ रहता ना, उसको याद रहता कौन मारे, चाहे वो 15 साल के ना हो, एक थप्पड़ भी क्यों ना हो, उन्हें थोड़ा सा वो हो गया। तो ये भाई उससे बोले भाई इतने साल पहले ऐसा मारा था मैं, ऐसा है। उन्हें बोले भाई मेरे को पहले ये बोलो मारे कहीं को थे आप, मेरे को आज तक मेरे को भी समझ नहीं। बहरहाल हुई, माफ़ी मांगता हूँ भाई, इतने साल से ढूंढ रहा था, माफ़ी मांगे। तो वो शख्स जो है, जो सुना, जो मार खाया था, उन्हें बोला भाई ये क्या है, ये ऐसा तो होता ही नहीं ऐसा। तो मेरे भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं एक वक्त गाड़ी पे हमारे दावत में गया था एक दोस्त के साथ, सुन रहे हैं हमारे दोस्त, बचपन में बहुत ख़ास दोस्त है आदिल। तो हम लोग बाइक खड़ाए थे शादी खाने में, तो बहुत सारे बाइक्स रहते। तो हमारी बाइक गिर के क्या हुआ, बाजू वाले की बाइक पे गिर गई, उसका हेडलाइट इंडिकेटर का कुछ टूट गया हो। अब हम ना खड़े हुए, आता हूँगा जब आता हूँगा, नहीं आ रहा बेचारा, क्या करेंगे यार। हमारे दोस्त बोले नहीं अपन काम करेंगे, टिश्यू पेपर इधर उधर से लेके पेन पे लिख के उसको उसकी गाड़ी में रख दिया। भाई रखे भाई ये हुआ, कॉल कर ले, चले गए। उसके बाद उसको कॉल आया। अल्लाह की शान ऐसी रही, गालिबन शायद उन्हें नॉन मुस्लिम था और डॉक्टर था। उन्हें पहले तो परेशान हो गया भाई ये क्या है, कहीं को करे, तो फिर समझाए तो कितना इसका असर होता, नहीं होता। दावत है, आप सिर्फ कुरान खोल के आयत पढ़ना ही दावत नहीं है, आपके अखलाक से, जैसा फर्स्ट अखलाक पे आया था सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या, अखलाक से, अपने मामलात से। तो ये जुल्म ज़्यादती से डरना। अल्लाह ताला जैसा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। सूरह हुद में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर, ज़ालिमों पे अल्लाह की लानत है। अच्छा, जुल्म इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी होता। कई वक्त अपन वो बनी इसराइल का वाक़या सुनते, बिल्ली पाले थे, बिल्ली को औरत पानी नहीं दी तो उसको अल्लाह ताला क्या करे, नेक थी कहते फिर भी। और एक औरत जो है बदकार थी, प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन उसके बाद जो है ना उन्हें कुत्ते को उसमें से वेल में से पानी निकाल के पिलाई, अल्लाह ताला माफ़ कर दिए। तो इस जानवर पे भी अल्लाह ताला को जुल्म बर्दाश्त और जो है काबिल है वो नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुनो बेशक ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। मेरे भाई आज जो इबादत है, अपनी जितनी भी काम है ना, अपनी तड़प ये ना, ए अल्लाह हमसे मोहब्बत कर ले, ये हाई लेवल है भाई, ये कैफियत। अपन अल्लाह से वो मोहब्बत करना अशद्द हुब्बन लिल्लाह वाली, और अल्लाह हमसे मोहब्बत करना, वो दर्जे का एक ज़बरदस्त वाक़या, लंबी हदीस है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के फिर बोलते हैं जिब्राइल
میں فلاں شخص سے، میں حیدر سے محبت کرتا ہوں، اللہ جبرائیل تم بھی محبت کر لو. پھر جبرائیل آتے ہیں کہ ایک آسمان پہ حدیث بڑی ہے، اللہ ہم سے محبت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. عبادت کر رہا، تہجد پڑھ رہا، سب کر رہا، لیکن ظلم اس کے اندر پایا جاتا، فائدہ انہیں خوش ہو جا رہا، رو رہا، خوب رو رہا، اللہ میرے کو معاف کر دے، میں رات میں گندی کام کر لیا، آج سے توبہ ختم، چھوڑ دیا، ہر گناہ کر چھوڑ دیا، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، گندے گالیاں، مار دھاڑ، تہمتاں بہتانا، کھا لینا پراپرٹیاں، جو بھی ہے ظلم زیادتی، یہ نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظالم، اب دیکھو ان الشرک لظلم عظیم والی، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں ہے، تو ظلم اور قسم کے، اس میں خیر یہی کیٹیگری نہیں ہے، بہرحال تو ظالم کیا رہیں گے؟ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. اور سورہ مؤمن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی. اب انہیں اللہ نہ کرے کسی کے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آئی تھی، کیا آئی تھی؟ دنیا میں معاف کرا لو، انہیں نہیں معاف کرا کے چلے گیا قیامت میں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی ولی نہیں رہے گا، کوئی دوست نہیں رہے گا، جو سفارش کرنے والے کون ہے؟ بہت جنے سفارش کریں گے نا، انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، بہت جنے سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کریں گی، لیکن ایسے ظالم جو ظلم کرتے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش کی سفارش بات نہیں مانی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے قرآن اور سنت پر جیسے صحابہ کرام عمل کیے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا لے، اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یاد کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ دعا ڈال دیں گے، پن کر دو کمنٹ میں جب بھی ڈالیں گے. ایک تو گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک دعا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو آسمان کی طرف اپنے آنکھ کرتے اور دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم. یہ ظلم کا ہے. اللہ میرے کو، میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ کہ نہ میرے پر ظلم ہو، نہ میں ظلم کروں، نہ میں گمراہ ہوں، نہ میں گمراہ کروں. یہ دعا ہے، تھوڑا یاد کر لو انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی آسان ہے. اب وہ باہر نکلتے گے تو ایزی آ جاتی وہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چھوٹی سی دعا ہے، 30 دعا ہے الحمدللہ. تو یہ دعا یاد کر لو اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو. اور جو لوگوں پہ ظلم ہو گیا اپنے سے، آپ کو معلوم ہے، موت آنے سے پہلے آپ جو ہے بات کر لو ان سے، یا میسیج دے دو، یا جیسا بھی ہے، معاف کر دو بھائی. آپ اللہ کے پاس ایک عذر پیش کر سکتے، اللہ میں معافی مانگ لیا تھا، ٹھیک ہے. اور کوشش کرو کہ زیادہ ایسے کام نہیں کرو کہ سامنے والا اڑ جائے، جا بھیجا، چھوٹی موٹی تو پھر بھی ہو جاتا جیسا، مگر بڑے بڑے ظلم کر کے بیٹھے، لوگوں کے رشتے خراب کر دیے، میاں بیوی کو لڑا کے رشتہ توڑا دیے، ہاں، بچوں کو باپ کے خلاف کر دیے، ہے نا. ڈوری کیس میں خیر ضروری بچی بولی نہیں چھوڑتی ہوں، اس کو زبردستی کے لے گیا کہ ہسبینڈ کے خلاف ڈوری کیس کرا دیے، ظلم ہے. تو بولنے کا مطلب یہ، جہاں پر جتنے بھی کریں گے نا چند دن تک ہے. اور میرے بھائی دنیا میں بھی ظالموں کو اللہ بتاتے تھے، ویسے بہت وقت آنکھوں کے سامنے ہو جا رہا آج کل تو معاملہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچائے، ظلم کرنے سے، ظلم ہونے سے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا مضبوط کرے، اگر کسی بھائی پہ ظلم ہو رہا تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حل اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا حساب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.